اور دوستو بزرگوں، یوں تو ہر مہینے کی مناسبتیں ہیں اور ہم انہیں مناسبتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج 10 ذی-القعدہ کا دن ہے اور یہ مہینہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی پاکیزہ ولادت اور شہادت سے منسوب ہے یہ مہینہ، اور اتفاق یہ ہے کہ آج 10 ذی-القعدہ کا دن ہے اور کل 11 ذی-القعدہ کا دن ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ جمعہ خطبہ میں 8ویں امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ 8ویں امام علیہ السلام کی ذات پہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دوستو بزرگوں، جس طرح کسی معصوم ہستی کی سیرت کا خلاصہ 2-4 جملوں کے اندر کہ ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی-القعدہ 148 ہجری کو ہوئی اور آپ کی شہادت 23 ذی-القعدہ 203 ہجری کو ہوئی۔ ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے اس ظاہری دنیا میں 55 سال کا عرصہ گزارا ہے اور آپ کے والد بزرگوار 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ معظمہ بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، اور ان کا ایک اور نام بھی ہے بی بی ام البنین، یہ بھی بی بی کا اسم گرامی ہے، اور یہ وہ مقدس اور معظمہ بی بی ہیں کہ ہمارے جو 7ویں امام کی والدہ ہیں ان کو خواب میں پاک پیغمبر نے یعنی بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کو نبی پاک نے خواب میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی بی بی نجمہ خاتون سے کریں، کیونکہ یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جس کے بطن سے خدا آپ کو امام علی رضا جیسا بیٹا عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا رابطہ خدا کے ساتھ بھی مسلسل ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی مسلسل ہے۔ حکم رسول پاک کے مطابق 7ویں امام کی شادی ہوئی اسی معظمہ بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا سے، اور یہ بی بی خود بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت 8ویں امام علیہ السلام میرے شکم اطہر میں موجود تھے، اکثر و بیشتر میرے شکم سے تسبیح خدا کی آواز آتی تھی۔ یعنی ہمارے امام شکم مادر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے۔ تو گویا میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں، ہمارے ائمہ شکم مادر میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والوں کسی بھی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اور جیسے امام دنیا میں تشریف لائے، کل ولادت باسعادت کا دن ہے، امام علیہ السلام یہ روایتوں کے اندر ہے کہ ہمارے ہر امام نے ظاہری دنیا میں آ کر سجدہ کیا ہے، یعنی خداوند وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اور اپنے سے جو پہلے والے ائمہ ہیں ان کی امامت اور ولایت کا اقرار فرمایا ہے۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے امام رضا علیہ السلام نے ولادت کے دن کچھ اللہ کی ساتھ راز و نیاز کیے ہیں جنہیں میں نہیں سمجھ سکی۔ جب ان کے والد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ مولا اللہ نے ہمیں عظیم عظمت والا بیٹا دیا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی حمد خدا کر رہا ہے، تو 7ویں امام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے نجمہ آپ کو مبارک ہو، خالق نے آپ کو وہ بیٹا عطا کیا ہے جس طرح میں امام ہوں میرا بیٹا بھی امام بن کر آیا ہے، اور میرے بعد اس زمین پر حجت خدا ہے اور علم رسول کا مالک اور وارث یہی میرا بیٹا ہے۔ صاف ظاہر ہے کوئی بچہ دنیا میں آئے اس کا نام رکھا جاتا ہے، ہمارے 8ویں امام کا اسم گرامی بھی علی رکھا گیا، اور یہ ائمہ میں تیسرے علی ہیں، یعنی پہلے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام علی زین العابدین علیہ السلام، اور تیسرے امام امام علی رضا علیہ السلام۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ تیسرے علی ہیں اور امام کا لقب ہے رضا، یعنی جس سے اپنے پرائیں سب راضی ہوں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لقب بھی خود امام کو ان کے باپ نے نہیں دیا، بلکہ یہ خود رسول اللہ فرما کر گئے تھے کہ میرا بیٹا ہوگا اور اس کا لقب رضا ہوگا۔ یعنی امام جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے القاب اور نام خود خدا نے
بیان فرمائے ہیں اور پاک پیغمبر نے ان کا اعلان فرمایا ہے، اسی ترتیب سے باقی ائمہ کے نام اور کنیتیں اور لقب جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، یہ اتنی عظمت والے ہستی ہیں ہمارے 8ویں امام کہ ان کی ولادت باسعادت سے 15 دن پہلے یا 25 دن پہلے چھٹے امام یعنی ان کے دادا کا جب شہادت ہوتی ہے تو وقت شہادت چھٹے امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا، میرا بیٹا موسیٰ کاظم، میری حسرت تھی کہ میں زندہ رہتا، آپ کے بیٹے سے ملاقات کرتا، ان قریب اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، لقب رضا ہوگا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم آل محمد علم کے مرکز ہیں، وہ عالم آل محمد بن کر آئے گا۔ یعنی ہمارے 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد۔ اور مومنین غور فرمائیں، کس خاندان میں عالم کہ جہاں علم لدنی کے مالک ہستیاں ہیں، جہاں باب مدینۃ العلم ہیں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک علمی ہستی ہے، اس خانوادے میں اپنے آپ کو عالم آل محمد منوانا یہ امام رضا علیہ السلام کا منفرد اعزاز ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم۔ اور مولا سے کہ وقت جو بادشاہ تھے ان میں منصور دوان کی تھا، پھر اس کے بعد مہدی عباسی اور ہادی عباسی، پھر اس کے بعد ہارون رشید کی حکومت آئی، اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے امین اور مامون یہ بادشاہ بنے، اور اسی مامون نے پھر 203 ہجری کو ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کروا دیا تھا۔ یہاں بھی مومنین ایک سوچنے والا جملہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ جہاں دنیا کی بادشاہت ہے وہاں لالچ ہے، اقتدار کا لالچ ہے، کرسی کا لالچ ہے۔ اب خود تاریخ پڑھ لیں، مامون ہارون کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کو اس نے آدھی آدھی حکومت دے دی، ایک کو عرب کا دوسرے کو عجم کا بادشاہ بنا دیا، لیکن حب دنیا غالب آئی، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے حکومت کی خاطر، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی مامون نے امین کو بھائی کو قتل کر کے پوری مملکت اسلامی پر قبضہ کر لیا۔ اب دنیا کو ماننا پڑا کہ جہاں دنیا کا لالچ ہوتا ہے وہاں نہ قانون کی پاسداری ہوتی ہے، نہ شریعت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اخلاقی طور پر لحاظ ہوتا ہے، لیکن جہاں دین کی حکومت ہو، یہ تو چھوٹا سا ملک ہے نا، دونوں بھائی لڑ پڑے، اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ کیا کہنے، نبی اعظم نے آخرت کے ملک جنت کا سردار 2 بھائیوں کو بنایا، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کیا کہنے ان ہستیوں کے کہ وہاں ذرا برابر بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی حکومت سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں، علم رسول کو سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو بزرگوں، مختصر وقت کے اندر کما حقہ کسی بھی معصوم کی سیرت اور عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چند جملے تبرکاً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ولادت کے حوالے سے کچھ عرض کیا، اب سب سے اہم جو کسی ہستی کی سیرت اور کردار ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ابراہیم بن عیاش سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہمارے سارے ائمہ علم، اخلاق، کردار کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، لیکن 8ویں امام کو اللہ نے اسوہ کامل بنا کر بھیجا تھا۔ امام کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کو ذرا کاؤنٹ کیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ان کو گنتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ پہلا 8ویں امام علیہ السلام کی سیرت اور کردار اخلاق کا یہ جملہ ملتا ہے کہ امام نے کبھی کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی ہے۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے 8ویں امام نے کبھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ یعنی تندی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بات نہیں کی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت مرض ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں، فوراً اپنا نقطہ نظر دینے لگتے ہیں، بات کو کاٹ دینا، ٹوک دینا۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ 8ویں امام علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ جب تک مخاطب خاموش نہ ہوتا امام علیہ السلام اس کی بات کو صبر اور تحمل کے ساتھ سنتے، جب وہ بات مکمل کر لیتا اس کے بعد امام اپنا نقطہ نظر بیان فرماتے۔ یعنی امام نے کبھی سختی کے ساتھ کسی سے بات نہیں کی اور کبھی کسی کی بات کو ٹوکا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ امام کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ کسی بھی سائل کو امام نے کبھی خالی نہیں لوٹایا، جو بھی سوال لے کر آیا امام نے اسے ہمیشہ عطا کیا۔ علم کا سوال تھا، اخلاق کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی ہے امام نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ حتیٰ کہ نہ لوٹانے کے حوالے سے ایک جملہ ہے
جندی ایک شخص ہے، آپ کے علم ہونا چاہیے کہ عرب میں رواج تھا، پہلے ہر گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا، حمام ہوتے تھے علیحدہ جہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے تھے، باتھ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو امام علیہ السلام بھی حمام میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ میں واحد امام ہے کہ جنہیں ولی عہدی پیش کی گئی، اگرچہ یہ مکمل موضوع ہے کہ امام نے خوشی سے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ جنہیں اللہ نے دنیا آخرت کا اقتدار دیا اور ایک چھوٹے سے ملک کی ولی عہدی ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن امر مجبوری سے قبول فرمایا تو یہ کہا تھا کہ میں کسی حکومت کے کام میں دخل نہیں دوں گا، کبھی سرکاری پروٹوکول سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کیا، خاموشی سے گئے حمام کے اندر۔ ایک شخص نے کہا میری پیٹھ پر صابن مل دیں، امام علیہ السلام نے اس کے جسم پر صابن ملنا شروع کر دیا، اس کی پیٹھ کو صاف کر رہے ہیں، اس کے جسم پر ہاتھ مل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مومنین اس پر غور فرمائیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، فرزند رسول سے یہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، سبحان اللہ، یہ آل محمد کے اخلاق ہیں، میں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو جو فرما رہے مومنین کرام، یعنی یہ انسانیت کی خدمت کی بہترین دلیل ہے کہ کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ ادنا سادنا کام بھی کسی نے کہا تو امام نے اپنی عزت نفس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ ایک بندہ کہہ رہے کہ میرے جسم پر صابن مل دیں، جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہے تو وہ معافی مانگتا ہے، تو امام اس کی شرمندگی کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تجھے شرمندہ پریشان ہونے کی ضرورت، یہ اخلاق آل محمد ہے، ان چیزوں سے ہمیں سبق اور درس لینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوستو بزرگوں، امام کی یہ روش تھی کہ امام کبھی مجمع میں لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ بڑا مرض ہے، اب تو خیر الحمدللہ یہ مجالس میں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بڑی شخصیت ہے، یہ تکیہ کے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام رضا سے بڑی کون شخصیت ہے؟ لیکن اہل سنت علماء نے بھی لکھا، ولی عہدی کے دور میں بھی جب بڑے بڑے لوگ امام کی خدمت میں آتے تھے، لیکن امام کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ دنیا اپنا کردار پیش کرے، ہم کردار آل محمد پیش کریں گے۔ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ بندے کی طرف آپ پاؤں کر کر بیٹھیں۔ ہاں کوئی مریض ہے، بیماری ہے تو اس کا اب علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد کبھی بھی بلند آواز سے کہکا لگا کر امام کو ہنستے ہوئے نہیں سنا گیا۔ یہ کہکے لگانا یہ تہذیب آل محمد کے خلاف ہے۔ مسکرانا اور بات ہے، ہنسنا اور بات ہے، لیکن کہکے لگانا یہ آل محمد کے اخلاق میں نہیں ہے۔ تو ہمارے امام کو کسی نے کبھی کہکا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ملازم ہو، کوئی کم تر رشتہ دار ہو، ہم اسے اپنی ٹیبل پر بٹھا کر کھانا کھلانا توہین سمجھتے ہیں، لیکن سیرت امام رضا علیہ السلام سے پڑھ کر آپ تک بیان کر رہا ہوں کہ امام اپنے نوکروں غلاموں کو ایک ہی دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک بہت بڑی حکومتی شخصیت نے اعتراض کیا کہ فرزند رسول آپ تو امام ہیں، آپ تو ولی عہد ہیں، آپ کو ان نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس وقت فرمایا کہ میرے نانا کی سنت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے جتنے ملازم بھی ہیں وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں، انہیں مجھے یہ بتائیں، بندہ پکا سکتا ہے، ساتھ کھا کیوں نہیں سکتا؟ بندہ آپ کے لیے کھانا لا سکتا ہے، نوکر کھانا تو صاحب کے لیے لا سکتا ہے، دسترخوان پر رکھ بھی سکتا ہے، تو کھا کیوں نہیں سکتا؟ یہ اخلاق آل محمد ہے، کسی کو کم تر نہ سمجھیں، اپنے پاس بٹھا کر کھلائیں، محبت سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں۔ یہی وجہ ہے آج بادشاہوں کا ذکر نہیں ہوتا، آل محمد کا کیوں ذکر ہوتا ہے؟ کیوں؟ بادشاہوں نے پیسے کے بل بوتے پر لوگوں کے ذہنوں پر حکومت کی تھی، آل محمد نے اپنی سیرت اور کردار سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ اور جو پیسے اقتدار کی حکومت ہے، وہ جب اقتدار ختم ہوتا ہے وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی سے محبت کا، عقیدت کا رشتہ ہو تو وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ پھر اسی طرح ایک اور اخلاقی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ امام کبھی لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مرض عام ہے، آؤ دیکھیں گے نہ تو لوگوں کے سامنے، نہ مسجد کا احترام، نہ امام بارگاہ،
یہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور روش ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کی جو ہے وہ ایک مکروہ چیز ہے، اسے لوگوں کے سامنے پھینک کر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کی عزت اور احترام اور اس پاکیزہ مقام کے تقدس کا خیال رکھو۔ اسی لیے کسی نے امام کو ظاہراً تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا امام کی یہ روش تھی کہ ساری رات جاگ کر ہمارے آئمہ عبادت خدا کرتے تھے، اور پھر سارا دن حالت روزہ میں ہوتے، اور صبح کی نماز پڑھ کر طویل سجدہ کرتے جو کئی گھنٹوں پر محیط ہوتا، سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتے۔ اور پھر امام کی اخلاقیات میں سے ایک بہترین ایک جملہ ہے، وہ مولا کی ایک سیرت اور روش تھی کہ مولا جو ہے وہ خوشبو بڑا استعمال کرتے تھے، اور اسی لیے ہمارے 8ویں امام کا فرمان ہے کہ جو پیسہ خوشبو میں خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہوتی۔ یعنی انسان پیسے سے خوشبو خریدتا ہے نا، اب جس طرح گرمیوں کے دن ہیں، ایک بندہ کسی کے پاس بیٹھے اور پسینے اور کپڑے میلے ہونے کی وجہ سے بدبو سے دوسرے کو اذیت ہو، تو جو بندہ خوشبو لگائے گا، یہ مولا کی سنت بھی ہے اور بہترین آداب اسلامی میں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو خوشبو نماز لگا کر پڑھی جاتی ہے، پھر اللہ اس نماز کا کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اسی طرح مومنین کرام، مولا کی سیرت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے، پھل کھاتے ہوئے امام ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں ہم کھاتے زیادہ ہیں اور چیزوں کو ضائع زیادہ کرتے ہیں، اس چیز فضول خرچی سے۔ فضول خرچی صرف پیسے میں نہیں ہوتی، پانی ضائع کرنے میں اسی طرح مسئلہ آگے تو ذکر کر دوں۔ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، اس نے ٹوٹی فل چھوڑی ہوئی ہے، تجربہ کر لیں، نیچے بالٹی رکھ لیں، جو فل ٹوٹی کھول کر وضو کرتا ہے، وضو کرتے تک وہ بالٹی بھری جاتی ہے، وہ پانی کی بالٹی تو ضائع ہو گئی۔ اگر انسان ٹوٹی کھولے، ہاتھ ہی لانا ہے نا، کھولے بند کر دے، تھوڑا تھوڑا استعمال کرے، تو میرے خیال میں نے تجربہ کیا ہے آدھے سے بھی کم گلاس میں انسان وضو کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں چولستان میں کتنا ہے، صحراؤں میں لوگوں کے، اور دنیا جس طرف جا رہی ہے بہت تیزی سے ہمارے پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں میں احتیاط نہ کی تو اس کی قیمت ہماری نسلوں کو ادا کرنے پڑے گی۔ اور اسلام نے 1400 سال پہلے کفایت شاری کا درس دیا ہے، جتنی ضرورت ہے استعمال کریں، ثواب ہوگا، زیادہ کریں گے تو بعض اوقات گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور میں نے بطور خاص 8ویں امام کی سیرت میں پڑھا ہے کہ ہمارے مولا اکثر اپنے شیعوں کے جنازوں میں شریک ہوتے۔ مولا کو پتہ چل جاتا کسی مومن کا انتقال ہوئے، مولا اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ بلکہ عیسیٰ ابن یسار کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ تک بیان کر چکا ہوں کہ جب مولا ایران کی طرف آ رہے تھے تو مولا نے رستے میں دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، مولا رک گئے، مولا تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، جنازہ پڑھا اور بعد میں میت کو نام لے کر مخاطب کیا۔ تو ساتھ والوں نے کہا مولا آپ تو پہلی دفعہ اس سرزمین پر آ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس وقت مولا نے فرمایا جو وقت کا امام ہوتا ہے ہر روز شام کو تمہارے نامہ اعمال تمہارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے جو دن گزارا شام کو فرشتے سید نصرت حسین کے نام سے میرا نامہ اعمال امام وقت کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ جملہ لمحہ فکری ہے، غور کرنے آپ دوستوں بزرگوں نے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا محب جب گناہ کرتا ہے ہمیں اس کے گناہ سے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری اولاد نافرمانی کرے نا، ہمارا دل دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پالا پوسا، اس مقام تک پہنچایا، آج یہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ جس طرح ہماری اولاد کے غلط فعل سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے غلط کاموں سے ہمارے امام کا دل دکھی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اتنا اچھا پیش کرو کہ تمہارا امام تمہارے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کسی کی غلطی خامی ہوتی ہے تو ہم اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا بے شک گناہ گار ہے، ہمارا محب ہے، اسے معاف کر دے۔ تو اب ہمیں اپنے امام کی روش کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں پھر انسان کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوستوں بزرگوں وقت تیزی سے گزر گیا۔ آخری جملہ والتماس سے دعا، ہمارے اماموں میں 2 اماموں نے ہجرت کی ہے، اور ان 2 اماموں کی عظیم ہجرتوں نے بڑا عظیم کام کیا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے کربلا ہجرت نے اسلام کو بچایا، اور امام رضا علیہ السلام کی مدینے سے خراسان ایران ہجرت نے شیعت کو بچایا۔ یعنی لوگ نہیں جانتے تھے آل محمد کا کردار کیا ہے۔ مجھے خود آپ ماشاءاللہ انصاف کے ساتھ بتائیں، کربلا کے بعد
ہمارے چوتھے امام مسلسل گریا اور گھر بیٹھ کر تبلیغ دین کرتے رہے، باقی ائمہ کو موقع نہیں ملا، دور و دراز کے رہنے والے کردار آل محمد سے واقف نہیں تھے، لیکن امام کی ہجرت نے لوگوں سے منوایا آل محمد کا کردار کیا ہے۔ اور بڑے معجزے ہیں سفر کے اندر، ایک معجزے کی جھلک آپ کے سامنے۔ جب امام کی سواری نیشا پر پہنچتی ہے نا تو یہاں لوگوں نے روکا، اور روکنے کے بعد امام کی زیارت کی خواہش کی، اور کیوں نہ کرے، شہر میں آل محمد کے حبدار ہوں اور پتہ چلے کہ امام وقت وہاں سے گزر چکے ہیں، تو لوگ اکٹھے ہو کر آئے، نیشا پور کے رہنے والے، اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس طرح کہا کہ اے جمیع سادات کے سردار، اے پاک پیغمبر کی اولاد، مرکز طہارت و عصمت آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ کو آپ کے نانا مصطفیٰ کا واسطہ، ہمیں اپنا دیدار بھی کرائیں اور اپنے نانا کی حدیث بھی سنائیں۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس پر غور کریں۔ تو سادات کا کام کیا ہے کہ اپنے باپ دادا کی سیرت اور کردار کو بیان کرنا ہے۔ یہ سادات کی دوسروں سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین جانتے ہیں اور اپنے محب و مریدوں تک آل محمد کی سیرت اور کردار کو پیش کر سکے۔ امام نے اپنا سواری سے چہرہ مبارک نکالا، کوئی ایسا جمال با کمال تھا، پھر لوگ رونے لگے، کافی دیر تک واجد کی کیفیت طاری رہی۔ آخر لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، لوگ خاموش ہوئے، تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، مجھے میرے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے مولا حسن اور حسین کو ان کے بابا علی علیہ السلام نے، اور مولا علی کو نبی پاک نے بتایا، نبی پاک کو جبریل نے بتایا، جبریل کو خدا نے کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ حسنی من داخل حسنی کان آمنا من عذابی، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قلعے میں آ جاتا ہے اور عذاب خدائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے آج بھی پڑھا ہے 24,000 قلم استعمال ہوئے مولا کے اس فرمان کو لکھنے کے لیے۔ کتنے؟ تاریخ نشاپور کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ 24,000 لوگ حدیث کو لکھ رہے تھے۔ اب سننے والے کتنے ہوں گے آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں۔ کیا کہا مولا نے؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں نے کاغذ قلم سمیٹے، سواری چل پڑی۔ امام نے سواری کو چند قدم کے بعد روکا اور کہا، لوگو بشروطہا، یہ لا الہ کہنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کی شرائط ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، وقت نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں، وضاحت کرتا، اللہ کے عذاب سے بچانے والی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اسے محبت آل محمد کو اختیار کرنا ہوگا۔ جو محب آل محمد ہو جاتا ہے سچا، پھر وہ اللہ کے عذاب سے امان پا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اور آپ کیونکہ گرمی کا موسم ہے، ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے اس جملے کو اس طرح نہیں سمجھا کہ جس طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ اتنی عظمت والا جملہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے کہا کہ امام نے یہ جو اپنے باپ دادا پر دادا کا نام لیا ہے اس کی برکت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، خاموش، یہ کوئی عام لفظ نہیں، کسی پاگل پر پڑھا جائے تو آل محمد کے پاکیزہ نام کے صدقے میں پاگل کی عقل واپس آ جائے گی۔ یہ اسماء اتنی عظمت کے مالک ہیں، محمد، علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، ان کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اور اسی طرح مومنین کرام، کچھ لوگ عقیدت میں کام کرتے ہیں نا، کرنا چاہیے، عقیدت کا اپنا ثواب ہوتا ہے۔ ساسانہ ایک علاقہ ہے، اس کے رہنے والوں نے جب امام کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھی، کیونکہ پیسے والے تھے، اور وصیت کی جب ہم مر جائیں تو ان پاکیزہ ناموں کو ہمارے ساتھ کفن میں رکھنا ہے۔ اور جب وہ مر گئے، کفن میں رکھا گیا، بعد میں وارثوں کے خواب میں انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ نے ان ناموں کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ وصیت کرے کہ میرے کفن میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے اسماء مبارک کو لکھ کر رکھا جائے تاکہ خدا ان اسماء کے صدقے میں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ تو بڑے معجزات ہیں امام نے۔ ایک جگہ مولا نے چشمہ پانی کا جاری فرمایا، اور ایسی جگہ پر جاری فرمایا کہ اب تک وہ چشمہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ مختلف معجزات ہیں امام نے دکھائے۔ ایک جگہ اپنے نانا رسول اللہ کا معجزہ دہرایا، وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اور اسی طرح دربار میں آئے، مولا کو موقع ملا دین پہنچانے کا، سوال و جواب ہوئے، مختلف مذاہب کے لوگ آتے، علمی سوال کرتے، مولا جواب دیتے۔ آخر ایک ٹیکنیکل سوال ہوا۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دے، عاجز نہ ہو۔
ایک سوال کیا گیا، مولا آپ یہ بتائیں خدا قادر ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا بالکل قادر ہے۔ کہا اچھا قادر ہے تو وہ پوری کائنات کو سوئی کے سوراخ سے گزار سکتا ہے؟ اب امام کیا جواب دیں؟ امام نے مسکرا کر پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں بڑھائی ہوں، درخان ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، فرنیچر بناتا ہوں۔ امام نے مسکرا کر فرمایا یہ عصا لو، اسے میز بنا دو۔ کہا مولا میں بڑا کاریگر ہوں، یہ دربار کا فرنیچر میرا بنا ہوا ہے، میرے جیسا اسپیشلسٹ کاریگر کوئی نہیں، لیکن اس لکڑی کے اندر اتنا ظرف نہیں کہ اس چھوٹے سے ڈنڈے سے میز بنائی جا سکے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا جس طرح تیری کاریگری میں شک نہیں، لکڑی کا ظرف چھوٹا ہے، اسی طرح خدا کی قدرت میں کمی نہیں، سوری کے ایک سوراخ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ پوری کائنات کو کہ خدا پوری کائنات کو سوئی کے سوراخ سے گزار سکے۔ وہ قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن سوئی کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے۔ بس مومنین کرام ایک فرمان 8ویں امام کا سننے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا تو مولا نے فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم والایمان، مولا فرماتے ہیں فہو معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ مولا فرماتے ہیں ایمان کی تعریف یہ ہے، مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ واجب سارے ادا کرے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر جسم گواہی دے کہ یہ صرف زبان سے علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، اس کا جسم بھی علی ولی اللہ والا ہے۔ یہ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ خدا ہمیں قلب کے ساتھ، اپنے عمل، قول و فعل کے ساتھ مومن اور محب آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔